سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریش کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا عبداللہ بن ام مکتوم بیچ میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ چونکہ آپ ایک اور کام میں مشغول تھے تو یہ انٹرفیرنس آپ کو کچھ اچھی نہ لگی، یہ ایک مداخلت تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بے رخی کا اظہار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز کیا ہے، اور حالانکہ آپ کا ایسا کولڈ رویہ اختیار کرنا کچھ غلط نہ تھا، کیونکہ آپ ایک بہت اہم کام کر رہے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کے منافی تھا، اخلاق عظیم کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر دراصل ان سرداروں کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی پرواہ نہیں اگر تم اللہ کی طرف نہیں لپکتے۔ تمہارے مقابلے میں ایک نابینا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے دل میں سیکھنے کی تڑپ ہے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جن کے دل میں خیر کو جاننے کی حرص ہے اور وہ واقعی اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ فرمایا جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری، اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے یعنی عبداللہ بن ام مکتوم، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، معزز ہیں، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرہ، کرام بررہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی بہترین کتاب ہے کہ جو بہت معزز، مطہر، بلند پایا اور معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے جو اس کی طرف توجہ کرے گا وہ بھی عزت پائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا اور جو اس سے بے رخی برتے گا پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے۔ من ای شیء خلقا، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے، ایک حقیر چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس نے اسی کی طرف توجہ نہ دی۔ یہی انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر دے۔ آپ دیکھیے کہ ایک چیونٹی، ایک مکھی، ایک کیڑا مکوڑا، ایک پتنگا، ہر ایک اس کو جو ڈیوٹی ملی ہے، جو کام ملا ہے، جو مقصد اس کے لیے رکھا گیا، وہ تن دھن سے اس میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس مقصد کی طرف آتا ہی نہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں جو اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ سجدے کی، نہ کسی اور ذکر اذکار کی، نہ کسی اچھے کام کی،
جو انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے وہ دراصل اپنے فائدے میں کرتا ہے، اپنی اندر کی کمی کو پورا کرتا ہے، اپنی ایک ضرورت پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہماری ضرورت ہے، اللہ کی یاد ہماری ضرورت ہے، اس کی عبادت ہمارے فائدے میں ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں، دراصل اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے۔ ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، یعنی جب اس میں سے بیج پھٹ کے باہر نکلتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے پر وہ اپنا رستہ بناتا ہے۔ پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سامان زیست کے طور پر، زندگی گزارنے کے لیے ایک سامان کے طور پر۔ لیکن اس کے اختتام پر پھر کیا ہوگا کہ سب مر کے ختم ہو جائیں؟ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی سور پھونکا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، کیونکہ وہ سخت پریشانی کا وقت ہوگا۔ ہر ایک پکار رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، میری ذات میری ذات۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔